بات اس وقت کی ہے کہ کسی گاؤں میں ریحان نام کا شخص رہتا تھا۔ ریحان اور اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے غریبی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ ریحان کے گھر کی حالات ایسے تھے کہ اس کو بکریاں چرا کر اپنے گھر کا گزارا کرنا پڑتا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی تھی ان کے پریوار کو۔ ریحان ہمیشہ سے غریب نہیں تھا، لیکن کچھ حالات اس کے اوپر ایسے آ گئے تھے کہ اس کے گھر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ بات اس ٹائم کی ہے کہ ریحان کے پاس بہت ساری زمین تھی جس پہ وہ کھیتی کرتا تھا، لیکن اسی کے گاؤں میں ایک زمیندار تھا جو کہ اسے بہت جلتا تھا، اور اس نے ایک دن کسی بہانے سے ریحان کے اوپر الزام لگا کر ساری زمین ضبط کر لی تھی، جس کی وجہ سے آج تک ریحان غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ریحان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور نماز میں سجدے کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ، ایک نہ ایک دن میرے حالات ضرور بدل دیجیے گا۔ ریحان کا بیٹا ریحان سے کہتا کہ ابا، کیا ہم کبھی مدرسہ نہیں جا پائیں گے؟ تو ریحان کو اس بات سے بہت افسوس ہوا جب اس کے بیٹے نے اس سے یہ بات کہی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، انشاءاللہ تم ضرور مدرسے جاؤ گے ایک نہ ایک دن۔ بات اس دن کی ہے کہ ریحان ایک دن ایک راستے پہ جا رہا تھا، تبھی اس محلے کے مولوی صاحب نے ریحان کو آواز دی، ریحان! تو ریحان نے کہا، جی مولوی صاحب بتائیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم میرا ایک کام کرو گے، میری کچھ بکریاں ہیں، ان کو تم روز چرا دیا کرو، تمہارے اس کام کے بدلے میں تم کو کچھ پیسے دیا کروں گا اور 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گا۔ یہ بات سن کر ریحان مان گیا اور مولوی صاحب کی بکریاں روز لے جا کر پہاڑی پر چرانے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ریحان کی زندگی میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آ رہا تھا۔ ریحان کے گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کو طعنا دیتے رہتے کہ تو بہت اللہ والا ہے، اللہ تیری تقدیر کیوں نہیں بدلتا ہے؟ تو اس بات پر ریحان مسکرا کر جواب دیتا، اللہ آج نہیں تو کل میری تقدیر ضرور بدلے گا۔ ایک دن کی بات ہے، ریحان بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑیوں پر لے گیا تھا، لیکن وہ دن ہی منحوس تھا۔ ریحان بکریوں کو چرا ہی رہا تھا کہ تبھی بہت تیز آندھی آئی، اور آندھی اتنی تیز آئی کہ ساری بکریاں کھو گئیں۔ یہ دیکھ کر ریحان بہت پریشان ہو گیا کہ وہ مولوی صاحب کی بکریاں کیسے واپس کرے گا۔ شام ہوتے ہوتے ریحان مولوی صاحب کے پاس آیا اور اس نے پوری داستان مولوی صاحب کو بتائی کہ آج آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے ساری بکریاں گم ہو گئی ہیں۔ یہ بات سن کر تو مولوی صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، تو ہی کام چور ہے، تو نے میری بکریاں صحیح سے نہیں چرائیں، اسی وجہ سے میری بکریاں گم ہو گئی ہیں، اب تم کو میری بکریاں کھو جانے کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا، مجھے پیسے لا کر دو۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر ریحان بہت پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر اپنے گھر آ گیا اور نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ تبھی ریحان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ریحان نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بزرگ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا نام ریحان ہے؟ تو ریحان نے جواب دیا، جی میرا ہی نام ریحان ہے۔ انہوں نے کچھ پیسوں کی تھیلی ریحان کو دی اور کہا، اس پیسے کو تم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ بزرگ کا پیسے کی بھری تھیلی دینا ریحان کے لیے جیسے اللہ کی ایک مدد ہو، کیونکہ ریحان کو تو ویسے بھی مولوی صاحب کے پیسے لوٹانے تھے۔ ریحان اگلے دن مولوی صاحب کے پاس گیا اور اس نے پیسے سے بھری تھیلی مولوی صاحب کو دے دی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ریحان ہو نہ ہو بہت ہی ایماندار شخص ہے جس نے میرے ہرجانے کے پیسے مجھے واپس کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ریحان کی ایمانداری کے چرچے لوگوں میں ہونے لگے تھے۔ اب وقت یہاں پر آ پہنچا تھا کہ لوگوں نے اس کو کام دینا شروع کر دیا تھا اور ریحان اپنے کام کو بہت ایمانداری کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے ریحان کے گھر کے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے اور اس کے گھر کی غریبی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے گھر کے بچے مدرسے پڑھنے جا رہے تھے۔ حالات بدلنے کے بعد اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ ریحان کا اخلاق نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا، اور اب تو وہ اور زیادہ مدد کرنے لگا تھا کیونکہ اللہ نے اس کو دھیرے دھیرے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کہانی سے میرے دوستو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔
اللہ ایک نہ ایک دن حالات ضرور بدلتا ہے۔